تو آئیے ناظرین، آپ کو دنیا کے جو سب سے بڑے انقلابات ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے اور وہ ہے فرینچ ریولوشن، انقلاب فرانس، اس کے بارے میں آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں کہ یہ ہوا کیسے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ انقلاب کے موقع پر 28 اپریل 1789 کو پیرس کی وال پیپر فیکٹری میں بدامنی پھوٹ پڑی۔ ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ فیکٹری مالک روٹی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اجرت میں کمی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مشتعل کارکنوں نے مالک کے گھر میں توڑ پھوڑ کی۔ بعد میں انہوں نے ریس ٹریک پر دوپہر سے واپس آنے والے کچھ اشرافیوں کو روکا۔ انہوں نے اشرافیہ کا یہ نعرہ لگانے پر مجبور کیا، تیسری ریاست یعنی عام لوگ زندہ باد، تھرڈ اسٹیٹ اسے کہا جاتا تھا۔ اس طرح کے فسادات سے زیادہ تر اشرافیہ پریشان نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ فرانس کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ مالیاتی اصلاحات سے مسئلہ کم ہو جائے گا، پھر فسادیوں کو پھانسی دی جائے گی جیسا کہ وہ مستحق تھے۔ اشرافیہ غلط تھے۔ بحران حکومتی مالیات سے زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ اصلاح کافی نہیں ہوگی۔ جولائی تک پیرس کے بھوکے، بے روزگار اور کم تنخواہ والے لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ ان کے اقدامات واقعات کو اس سے کہیں زیادہ اور تیز دھکیل دیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ پرانی حکومت 1789 میں فرانس باقی یورپ کی طرح اب بھی ایک فرسودہ سماجی نظام سے چمٹا ہوا تھا جو قرون وسطی میں ابھرا تھا۔ اس قدیم حکومت یا پرانے حکم کے تحت فرانس میں ہر ایک کا تعلق 3 میں سے ایک طبقے سے تھا، یعنی فرسٹ اسٹیٹ پادریوں پر مشتمل، دوسری اسٹیٹ شرفاء کی، اور تھرڈ اسٹیٹ آبادی کی اکثریت یعنی عام لوگوں کی تھی۔ نمبر 1، پادری۔ قرون وسطی میں چرچ نے پورے عیسائی یورپ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال کیا۔ 1789 میں فرانسیسی پادریوں کو اب بھی بے پناہ دولت اور مراعات حاصل تھی۔ چرچ کے پاس زمین کا تقریباً 10% حصہ تھا۔ اس نے 10واں حصہ جمع کیا اور ریاست کو کوئی براہ راست ٹیکس ادا نہیں کیا۔ چرچ کے اعلیٰ رہنما جیسے بشپ اور ایبٹس عموماً اشرافیہ تھے جو بہت اچھی زندگی گزارے، تاہم پیرش پادری اکثر معمولی خاندانوں سے آتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسان جماعتوں طرح غریب ہوں۔ فرسٹ اسٹیٹ کچھ سماجی خدمات فراہم کر راہب اور پادری اسکول، اسپتال اور یتیم خانے چلاتے، لیکن روشن خیالی کے دوران فلسفیوں نے کلیسا کو اصلاح کے لیے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کچھ پادریوں کی سستی، سیاست میں چرچ کی مداخلت اور اختلاف رائے کی عدم برداشت پر تنقید کی۔ اس کے جواب میں بہت سے پادریوں نے مذہب اور اخلاقی نظم کو کمزور کرنے کے حوالے سے روشن خیالی کی مذمت کی۔ اشرافیہ۔ دوسری اسٹیٹ فرانسیسی معاشرے کی اشرافیہ کا عنوان تھا۔ قرون وسطی میں عظیم سپہ سالاروں نے زمین کا دفاع کیا۔ سن 1600 کی صدی میں ریچلو اور لوئی 14 نے اشرافیہ کی فوجی طاقت کو کچل دیا، لیکن انہیں دوسرے حقوق دیے۔ سخت شاہی کنٹرول میں ان کے حقوق میں حکومت، فوج، عدالتوں اور چرچ میں اعلیٰ ملازمتیں شامل تھیں۔ ورسیل میں اعلیٰ مقام کے خواہاں اشرافیوں نے شاہی تقرریوں کے لیے مقابلہ کیا، جبکہ بیکار پادری لامتناہی تفریح سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ تاہم بہت سے اشرافیہ اقتدار کے مرکز سے دور رہے، اگرچہ وہ زمین کے مالک تھے، لیکن ان کی آمدنی بہت کم۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کی مدت میں اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنے میں چبھن محسوس کی۔ بہت سے اشرافیہ مطلق العنانیت سے نفرت کرتے تھے اور شاہی بیوروکریسی سے ناراضگی ظاہر کرتے تھے، جس نے متوسط طبقے کے مردوں کو ایسے عہدوں پر رکھا تھا جو کبھی اشرافیہ کے لیے مخصوص تھے۔ انہیں اپنی روایتی مراعات، خاص طور پر ٹیکس ادا کرنے سے اپنی آزادی سے محروم ہونے کا خدشہ تھا۔ تھرڈ اسٹیٹ۔ 1789 میں تھرڈ اسٹیٹ میں تقریباً 27 ملین افراد یا آبادی کا 98% تھے۔ یہ ایک متنوع گروپ تھا۔ سب سے اوپر بورژوازی یا متوسط طبقہ بیٹھا تھا۔ بورژوازی میں خوشحال بینکر، تاجر اور صنعت کار شامل تھے۔ اس میں وہ اہلکار بھی شامل تھے جنہوں نے شاہی بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ وکلا، ڈاکٹر، صحافی، پروفیسر اور ہنرمند کاریگر بھی شامل تھے۔ فرانس میں تھرڈ اسٹیٹ میں 10 میں سے 9 کا بڑا حصہ دیہی کسان، کچھ خوشحال زمیندار تھے جنہوں نے مزدوروں کو اپنے لیے کام پر رکھا، دوسرے کرایہ دار کسان یا دہاڑی دار مزدور۔ تھرڈ اسٹیٹ کے غریب ترین ارکان شہری مزدور، ان میں اپرینٹس، ٹریول مین اور دوسرے لوگ شامل تھے جو پرنٹنگ یا کپڑا سازی جیسی صنعتوں میں کام کرتے تھے۔ بہت سی خواتین اور مرد نوکریوں، طاقتور مزدوریوں، کلیوں، تعمیراتی کارکنوں یا کھانے سے لے کر برتنوں اور پیر
والدین تک ہر چیز بیچنے والے کے طور پر معمولی آمدنی پر زندگی گزاری. شہری غریبوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار, زندہ رہنے کے لیے کچھ نے بھیک مانگنے یا جرم کا رخ کیا. عدم اطمینان. امیر سے غریب تک تھرڈ اسٹیٹ کے ممبران نے اپنی سماجی بہتری کے ذریعے حاصل ہونے والی مراد سے ناراضگی ظاہر. امیر بورژوا خاندان سیاسی دفتر اور یہاں تک کہ عہدے بھی خرید سکتے تھے, لیکن بہترین ملازمتیں اب بھی شرفاء کے لیے مخصوص تھی. شہری مزدوروں نے بری اجرت حاصل کی, یہاں تک کہ روٹی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ان کی اہم خوراک, زیادہ بھوک یا حتیٰ کہ فاقہ کشی کا خطرہ لے کر آیا. کسانوں پر زمین سے لے کر صابن سے لے کر نمک تک ہر چیز پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا. اگرچہ وہ تکنیکی طور پر مفت تھے, بہت سی فیسیں اور خدمات واجب الادا جو قرون وسطیٰ کے زمانے کی, جیسے جبری مشقت, کوہر بے جو سڑکوں اور پلوں کی مرمت کے لیے بلا معاوضہ مزدوری تھی. کسانوں کو اس وقت بھی غصہ آیا جب قیمتوں میں اضافے سے پریشان امیروں نے جاگیر کے پرانے واجبات دوبارہ ادا کرنے کی کوشش کی. نیز جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کا حق صرف اشرافیوں کو حاصل تھا. کسانوں کو ان خرگوشوں کو مارنے سے بھی منع کیا گیا جو ان کی فصلیں کھاتے تھے.